سر اکارڈنگ ٹو یور واسٹ ایکسپیرینس آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اگلا دور ہونا ہے مذاکرات کا، اب تو یہ ڈیفائن بھی ہو گیا ہے کہ یہ اگلے ہفتے ہونے جا رہا ہے، کتنا پاسبلٹی ہے کہ ہم کوئی اگریمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی صرف ایک ٹرسٹ بلڈنگ کی جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر چلا جائے گا؟ ٹرسٹ بلڈنگ تو کسی اعتبار سے ہوئی ہے امریکہ کے اور ایران کے درمیان، خاص طور سے جو پہلا دور ہوا تھا وہ ان کے لیے دونوں سائڈز کے لیے بہت مفید تھا. نتیجہ خیز نہیں ثابت ہو سکا، لیکن یہ کہ کوئی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ 24 گھنٹے میں یا 21 گھنٹے میں جو انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اس کے بعد جو ہے کوئی معاہدہ سامنے آتا. لیکن جو ان کی انٹرپرسنل کیمسٹری کی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت عزت احترام کے ساتھ گفتگو کی، اور جو ایران کا ورژن ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ معاہدہ ہونے والا تھا، لیکن آخر میں امریکہ کو بہت ساری، یعنی نائب صدر جے ڈی وینس کو بہت ساری کالز آنا شروع ہو گئی، تو وہ کچھ معاملات کھٹائی میں پڑ گیا. لیکن دونوں طرف جو ہے یہ جذبہ پایا جاتا تھا کہ بھئی کوئی معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو انہوں نے تکنیکی اور قانونی امور کے اوپر گفتگو کی، وہ جوہری معاہدہ ہو یا اسٹریٹ آف ہرموز ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے جو اور ان کے معاملات ہیں، جو ایران کے خاص طور سے مطالبات تھے کہ کسی طریقے سے ان کو تاوان دیا جائے یا وار ریپریشنز دی جائے، تو یہ چیزیں بڑے اچھے ٹریک پہ چل رہی تھی، ابھی بھی چل رہی ہیں. کیونکہ اس وقت جو ہے، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ اس وقت یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو پچھلا راؤنڈ تھا وہ فیل ہوا، اس نے بنیاد رکھی اور اس کے بعد یہ ورک ان پروگریس ہے، یعنی کہ یہ جو عمل شروع ہوا تھا یہاں صفاتی عمل، وہ جاری ہے اس وقت. اور کوشش یہ ہو رہی ہے، اور یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جو بیانات ہو رہے ہیں صدر ٹرمپ سے یا ایران کی قیادت سے اس سلسلے میں، لیکن دوسرے یہ ہے کہ پس پردہ پاکستان کے چینل کو استعمال کر کے تجاویز کے اوپر بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے کہ بھی اس کو مزید جو ہے ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے کیا کیا جائے. تو یہ عمل جاری ہے. اب دیکھیے کہ ان کی پوزیشنز اس سطح پہ آنی چاہیے کہ ان کے درمیان معاہدہ ہو جائے. ابھی بھی ان کے جو پوزیشنز ہیں اس میں دوری ہے. نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں کیا ایران جو ہے وہ انریچڈ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوگا یا کسی تیسری پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہوگا؟ رشین فیڈریشن نے کہا ہے کہ وہ لینے کے لیے تیار ہیں. یا یہ کہ جو موریٹوریم ان کے اوپر جو پابندی ہوگی یورینیم کی انریچمنٹ کے حوالے سے، کیا وہ 5 سال تک ہوگی جیسے ایران کہہ رہا ہے، یا 20 سال تک ہوگی جیسے ابتدائی طور پر امریکہ نے کہا، یا صدر ٹرمپ نے جیسے کہا کہ مستقل پابندی رکھنی چاہیے. یہ جو ہے یہ سارے کے سارے معاملات خاصے الجھ گئے ہیں. پھر اس کے بعد مذاکرات کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. مذاکرات کے دوران جو ہے سب سے بڑا جو مہیب سایہ تھا، خطرناک سایہ تھا، وہ لبنان میں جو بہت ہی سنگین خلاف ورزی ہوئی سیز فائر کی، اور اس کے بعد اسرائیل نے تابڑ توڑ حملے کیے لبنان میں، بیروت میں، بقا ویلی میں اور سدن جنوبی لبنان میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ شیڈو پوری کی پوری ٹاکس کو سٹاک کر رہا تھا. لیکن اب جو ہے یہ اس کے جو ہی مذاکرات کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے ایک بلاکیڈ کا اعلان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے ایران کی جو بندرگاہیں ہیں یا ان کے جزائر جہاں سے بھی تیل برآمد ہوتا ہے یا اور بھی جو کارگو آ جا رہا ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. سینٹ کام کے مطابق وہ 90% ٹریفک کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. ایران کا ورژن ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 آئل ٹینکرز جو ہے وہاں سے گزر گئے. باہر صورت نہ امریکہ تصادم چاہتا ہے نہ ایران تصادم چاہتا ہے یا کہ ریزمپشن آف ہاسٹیلٹیز ہو جائے. دونوں چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی درمیانی فارمولہ نکل آئے اور جنگ کو طوالت نہ دی جائے. اب جو ہے اسرائیل سے جو خبریں آ رہی ہیں، اور وہ لوگ خاصے باخبر ہوتے ہیں، امریکہ سے ان ٹچ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اگرچہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ وسیع مطلب ایکسٹینڈ نہیں کی جائے گی، لیکن ایران سے اسرائیل سے تل ابیب سے خبریں آ رہی ہیں کہ شاید یہ ایکسٹینڈ ہو جائے. یعنی اور کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، 23 اپریل کو جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اور یہ بہت مختصر وقت ہے. اس میں ٹریول بھی انوالوڈ ہے امریکہ کے لیے، خاص طور سے اگر وہاں سے آج کوئی ٹریول کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پرسوں پہنچے گا. تو اس لیے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نہیں لیکن مسعود صاحب، سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن اب تو یہ آفیشلی کہہ دیا گیا ہے، مطلب کہ پاکستانی گورنمنٹ نے 1 روز پہلے ایران اور امریکی حکومت کو انویٹیشن بھیجا تھا
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے جو ہفتہ ہے اس میں غالباً بدھ کے روز یہ مذاکرات جو ہیں اس کے لیے سیٹنگ ہوگی، اور اس کے لیے اب سیکیورٹی انتظامات کرنے کی بھی بات کی گئی ہے، تو اس کے لیے اگلا ویڈنسڈے جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اب اس میں اوبویسلی کیونکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہلے سے تیاری ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں کہ مصدقہ کہ شاید وہ بھی تشریف لے آئیں، لیکن آپ کے خیال میں امریکہ کے اگر کسی سینیریو کو سمجھیں، آپ خود بھی وہاں رہے ہیں، تو کیا ایسی کوئی مطلب ان ایکسپیکٹڈ چیز بھی ہوتی ہوئی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ صدر ٹرمپ نے خود اس قسم کا اشارہ دیا ہے اور ان کا کہ جو ہے بہت جلد یہ سارا معاملہ ریپ اپ ہو جائے گا۔ یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اگلا ہفتہ جو ہے وہ زیادہ ورکیبل لگتا ہے، اور بدھ جو ہے ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ خود بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو اس کا کریڈٹ دینا نہیں چاہیں گے۔ اور دوحہ کے آپ کو یاد ہوگا جب دوحہ اکارڈ ہوا تھا 2020 میں، تو صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ آخری دور کے بعد کہ میں افغان طالبان کو وائٹ ہاؤس میں ریسیو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس مرتبہ شاید یہ ممکن نہیں ہے، اور پتہ نہیں اس وقت افغان طالبان آمادہ ہوتے یا نہ ہوتے، لیکن اسلام آباد صدر ٹرمپ نے یہ بحث ختم کر دی ہے، کیونکہ یہ کیا سارائی ہو رہی تھی کہ یہ مذاکرات کا اگلا دور یا کہاں پاکستان میں ہوگا؟ ہوگا یا استنبول میں ہوگا یا جنیوا میں۔ انہوں نے یہ بحث ختم کر دی ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہوگا اور جلد ہوگا۔ اور پہلے تو انہوں نے 2 دن کہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے پاکستان تیار ہے۔ پاکستان 2 قسم کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے آنے والے تمام مندوبین کو سیکیورٹی پہنچانی ہوتی ہے، بالکل ٹائٹ سیکیورٹی، واٹر ٹائٹ سیکیورٹی پہنچانی ہوتی ہے، مطلب مہیا کرنی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ جو اس کی سبسٹنٹیو تیاری ہے، جو ان کے درمیان معاملات ہیں، اس سلسلے میں نہ صرف پیغام رسانی کرے گا، بلکہ خود پاکستان جو ہے اپنی ثالثی بھی کر رہا ہے۔